اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے لے کر 266 تک۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی ایسے مثال حبۃ ایک دانہ انبتت اگے اس سے سبع 7 سنابلا خوشے فی کلی ہر خوشے میں سنبولۃ خوشہ میعۃ 100 حبۃ دانے، یعنی ہر 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے۔ واللہ اور اللہ یضاعف کئی گنا کرتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ واسع بڑی گشائش والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالی اگیں، ایک دانے سے 7 بالی اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، تو کتنے بن گیا؟ 700 دانے۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے فرمایا اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور کیوں؟ وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بڑھتا کیسے ہے؟ جیسی نیت ہوتی نا انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اضافہ اس میں کرتے ہیں۔ اور اللہ زینہ جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں بعد میں لاتے، ما جو انفقوا خرچ کرتے ہیں، من احسان رکھنا، ولا اور نہ اذن تکلیف دینا، لہم ان کے لیے، اجرہم صلہ ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہیں خوف کچھ خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں راستے میں صرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب جس کا تو یقین بن جائے گا تو کیا ہے، پھر جو کچھ بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہاں صلہ تیار ہے، جو ہم بیچتے ہیں ادھر سے فوراً آگے ہمارے لیے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاد کے لیے جب دوبارہ بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں جان مال کی قربانیاں دینے پر ابھارا گیا ہے، اس عظیم مقصد کی تعمیل کے لیے ضروری ہے کہ مال خرچ کیا جائے۔ مال خرچ کرنے کی پوری استطاعت اس وقت بھی ہی پیدا ہو سکتی ہے جب تک کوئی دولت کے عشق کا پجاری نہ ہو اور نیکی کی راہ میں اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا ولولہ رکھتا ہو۔ دکھاوے کی خیرات بڑی برائی ہے، کیونکہ جو آدمی نیکی کو نیکی کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام و نمود کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کی جگہ انسانوں میں اپنی بڑائی چاہتا ہے، وہ اللہ پر سچا ایمان نہیں رکھتا۔ اور پہلے جو اتنا اضافہ ہوا ایک بالی سے، ایک بالی میں ایک جو جیسے ایک دانہ اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو یہ 700 ہو گئے، اور اللہ نے اس کو اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو یہ والا رویہ نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، صرف اللہ کو دکھا کے وہ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا قول کوئی بات، معروف بھلی، و مغفرت اور پردہ پوشی کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقہ سے،
یتبعوہا پیچھے ہو اس جس کے اذن اذا دینا، واللہ اور اللہ غنی بے پرواہ حلیم بردبار ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ برباد کرو، صدقاتکم صدقات اپنے، بالمنی ساتھ احسان رکھنے، والاذی اور ایذا دینے، یعنی یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں کہ ایک احسان جتانا اور دوسرا تکلیف دینا۔ فرمایا کالذی مانند اس شخص کی جو ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ مال اپنا، ریاء دکھاوے کے لیے، الناسی لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمن ایمان رکھتا کس پر، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، فمثلہ پس مثال اس کی، کمثل مثال صفوان ایک چٹان کی، علیہ اس پر تراب مٹی ہے، فاصابہ پھر برسے اس پر، وابل زور کا می، فترکہ پس چھوڑ جائے اس کو، سلدن صاف چٹان، لا نہیں، یقدرون قادر ہوں گے، علی پر، شیئن کسی چیز، مما اس سے جو، کسبوا کمایا انہوں نے، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ایسے لوگوں کو، الکافرون جو ناشکرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور بیان فرمائی ہے، مومنوں اپنے صدقات و خیرات، احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس میں دکھاوے کی نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ کی ایک چٹان جس پر مٹی کی تہ جم گئی ہو، ایسی جگہ پر کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی سرسبز نہ ہوگی، کیونکہ اس میں پانی سے استفادے کی استعداد ہی نہیں، پانی برسنے پر صاف چٹان نکل آئے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال اور بیان فرمائی ہے، اور وہ اور مثال الذین ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، ابتغاء طلب کرنے کو، مرضاتی خوشنودی کس کی، اللہ کی، وتثبیتاً اور ثابت رکھ کر، من انفسہم نفسوں کو اپنے، کمثل مانند مثال جنت ایک باغ کی، بربوۃ اونچی جگہ پر، اصوابہا پڑے اس پر، وابل زور کا می، فآتت پس لائے، اکولا پھل، ہا اپنا، ضعفین دگنا، فإن پس اگر، لم نہ یصبھا پڑے اس پر، وابل زور کا می، فطل تو شبنم ہی، واللہ اور اللہ، بما اس کو جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمائی ہے، فرمایا اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مینہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر فوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں بتایا اس کے برعکس جو لوگ اخلاص نیت کے ساتھ خیرات کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند مقام پر باغ ہو، جب بارش ہوگی تو اس کی شادابی دو چند ہو جائے گی، اگر زور سے بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی اس کی شادابی کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اس تمثیل میں خیرات کو بارش اور زمین کو دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر زمین یعنی دل میں
اخلاص ہے تو جس قدر بھی کوئی کار خیر کیا جائے گا وہ برکت اور پھل لائے گا۔ اگر زمین یعنی دل میں اخلاص نہیں تو کتنی ہی دکھاوے کی خیرات کی جائے سب رائگاں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آگے پھر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے احدکم کوئی ایک تم سے، ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے جنت باغ، من نخیل کھجوروں سے، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا نیچے اس کے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم، الثمراتی میوے، واصابہ آ پکڑے اس کو، الکبر بڑھاپا، وَلَہُ اور اس کے لیے، رِعَۃٌ بچے، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَہَا پھر آ پکڑے، اِعْصَارٌ اس کو ایسا بگولا، فیہ جس میں، نارٌ آگ ہو، فاحترقت پھر جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات پتے کی باتیں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ فرمایا بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بگولا، بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ عالم مادی اور معنوی دونوں کے احکام و نتائج یکساں ہیں، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ تم میں کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ اپنی تمام عمر باغ بنانے میں لگا دے اور جو سمجھتا رہے کہ بڑھاپے میں اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جب بڑھاپا آئے تو دیکھے کہ تمام باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہی حال اس آدمی کا ہے جو ساری عمر دکھاوے کی نیکیاں کرتا رہا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی ساری محنت رائگاں گئی، اس کی تخم ریزی بھی کوئی پھل نہ لائی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے اور ہمیں صحیح سمجھ سوچ کر اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔